سندھ اور بلوچستان دونوں پیپلز پارٹی کی حکومت. دونوں پیپلز پارٹی کے، اور اب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت. تالیاں زبردست. لیکن اس وقت بھی میں خبردار کر رہا تھا، اور ہم دو ٹکے کے صحافیوں کی بات کو سنتا نہیں ہے، لیکن ہم بات نہیں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی حکومت بنانا بجائے نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کی ویسی ہی غلطی ہے جیسے اپریل 2022 میں سابقہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے جب شہباز شریف کا وزیر اعظم بنے تو فوری طور پر تازہ انتخابات کی بجائے وہ معیشت سنوارنے اور بحال کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور ڈیفالٹ سے نکالنا. انہوں نے وہ ڈیفالٹ کے نکالتے جو وہ خود کہتے ہیں خود ہو کہ ڈیفالٹ. جی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اپنی سیاست تباہ کر لی. آج وہ عدم اعتماد کامیاب ہوا چودھری انوار الحق کے خلاف، اور نئے وزیر اعظم جو ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہ منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آزاد ارکان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا 12 ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے. تو پیپلز پارٹی کے پاس 29 ہو چکے تھے وہاں کے ممبران، تو سادہ اکثریت وہاں پہ کیونکہ 27 ممبرز کی ہوتی ہے، تو پیپلز پارٹی بڑی مضبوط جماعت تھی، اور اپنا وزیر اعظم انہوں نے آج بنوا لیا ہے. تو آف کورس یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی. ظاہر ہے کہ وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اتنا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یار. ایک منٹ سن لو. میں آزاد کشمیر ہی کے بارے میں صرف ایک بات کروں. ٹھیک ہے، خیر و عافیت سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں ترمیم ہونے سے قبل جب یہ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کی باتیں ہوئیں اور تحریک عدم اعتماد کی، تو میں نے ایک درخواست کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ بہتر ہے کہ آزاد کشمیر میں تازہ انتخابات کی طرف بڑھا جائے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ فارم ہو. میں نہایت عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت بھی بات میں نے کہی تھی، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہ حوالہ نہیں دیا تھا. اس وقت گورنمنٹ فارمیشن سے اگر آپ پیپلز پارٹی سے واقعی وابستگی رکھتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوں گے. آپ کہیں گے اب آپ طاقتور ترین قسم کی سیاسی جماعت ہیں. پنجاب میں حکومت نہیں ہے لیکن اتحادی سنو نا یار، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ تو پی ایم ایل کی حکومت بھی نہیں ہے. پی ایم ایل این وہاں پہ اتحاد میں بھی کسی شریک میں نہیں ہے، تو یعنی ان کی بھی اپوزیشن میں ہے، بیٹھنا مجبوری، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے. لیکن پاکستان کے دو صوبے جو ساؤتھ میں ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ نیبر بھی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرانے ثقافتی رشتے اور تاریخی، سندھ اور بلوچستان دونوں پیپلز پارٹی کی حکومت. دونوں پیپلز پارٹی کے، اور اب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت. تالیاں زبردست. لیکن اس وقت بھی میں خبردار کر رہا تھا، اور ہم دو ٹکے کے صحافیوں کی بات کو سنتا نہیں ہے، لیکن ہم بات نہیں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی حکومت بنانا بجائے نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کی ویسی ہی غلطی ہے جیسے اپریل 2022 میں سابقہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے جب شہباز شریف کا وزیر اعظم بنے تو فوری طور پر تازہ انتخابات کی بجائے وہ معیشت سنوارنے اور بحال کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور ڈیفالٹ سے نکالنا. انہوں نے وہ ڈیفالٹ کے نکالتے جو وہ خود کہتے ہیں خود ہو کہ ڈیفالٹ. جی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اپنی سیاست تباہ کر لی. تو پیپلز پارٹی نے آج ہی یہ سارا قدم اٹھایا ہے، تو جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں 2 مرتبہ جو ہے وہاں کی حکومت، اسمبلی، پارلیمان، ان جماعتوں کے ہوتے ہوئے، ایک منتخب اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی پیرالائز ہو گئی، معطل ہو گئی، کچھ نہ کر پائی. تو آج جیسے ہی نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو انہوں نے جناب ایک چٹھی لکھ دی ہے. فیصل راٹھور صاحب نے. نہیں سر یار، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی اس میں انہوں نے یاد دلایا ہے وفاقی حکومت کو
کہ جی ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا کہ 15 تاریخ کو ہمارے جو مذاکرات جو مطالبات ہیں ان پر مزید یعنی کہ عمل درآمد کا اور اس کی سپیڈ کا جائزہ لینے کے لیے 15 تاریخ کو نومبر 15 کو ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں گے، جس میں وفاقی حکومت پاکستان کی ہوگی، آزاد کشمیر کی ہوگی اور ان کے نمائندے ہوں۔ میں کہا جی بتائیں کہ اجلاس کب ہو رہا ہے اور ابھی تک کیوں نہیں طلب ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ تھما دی ہے مطالبات جو ان کی دانش نہ کہ جن پہ ان کے بقول ایگریمنٹ انہوں نے ریٹن دے کر عمل نہیں ہوا، جن میں مثال کے طور پر سب سے عام ترین کہ جی تمام مقدمات جو اس ایجوٹیشن میں انوالو تھے وہ یعنی واپس لے لیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ اس تحریک کے دوران زخمی ہوئے یا مارے گئے ان کو افزانے کا معاملہ، اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ بات ایگریمنٹ ہوئی تھی ہیلتھ کارڈ کی، ٹھیک ہے جی۔ اب سچی بات ہے کہ یہ خط فوری طور پر جیسے ہی یہ انتخاب ہوا ہے انہوں نے اپنے ایگریمنٹ کی کاپی لگا کر اور یہ چٹھی بھیج دی، یعنی وہ ابھی گاؤں یا گھر آباد نہیں ہوا، شہر وسیا نہیں سی تے وہ گڑبڑ شروع ہوگی۔ لیکن اب تو پیپلز پارٹی کی وہاں اکثریت ہوتے ہوئے بھی بابا آسان نہیں ہے وہاں۔ جب یہ احتجاج ہوا تھا تو یہی لوگ تھے نا جو آج پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، ان کے حامی جنہوں نے ان کی حمایت میں ڈالا، وہ اسمبلی کے اراکین نہیں تھے، اسمبلی کے اراکین تھے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ان کی اسمبلی میں رکنیت کے باوجود ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ احتجاج ہوا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں نیگوسیشنز کس کو کرنا پڑی؟ وہ تو وفاق سے گئے تھے لوگ، راجہ پرویز اشرف اور احسان اقبال، بابو میں وہی رانا ثناء اللہ۔ پھر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی، منتخب پارلیمان کے ہوتے ہوئے، لیکن خیر اس پہ اعتماد نہیں تھا نا اس وقت لوگوں کا، عدم اعتماد تو پہلے سے عدم اعتماد کی فضا بن چکی تھی چودھری انوار الحق صاحب کے خلاف۔ میرے پیارے یہاں تو دیکھیں نا ایک با اعتماد، اب یہ تو عدم اعتماد ہونے کے بعد آیا ہے نا خط، نہیں انہوں نے ان کو کہا کہ پلیز اب عمل درآمد کریں اپنے، یعنی پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد ہم تو ظاہر ہے اسی چکر میں پڑ گئے کہ بھی 27ویں ترمیم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا وزیر اعظم گیا نیازی صاحب آزاد کشمیر کے، دوسرا گیا چودھری انوار صاحب، تیسرا آ گیا، اور پولیٹیکلی انریسٹ آپ کو ابھی بھی سیٹل ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے، میری دانست میں یہ ویسی ہی حکومت کی تبدیلی ہے، اور میں کوئی عقل کل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میری یقیناً خواہش ہے، دیکھو پاکستان ایک حساس ترین ہمارا علاقہ ہے، آزاد کشمیر، وہاں پر انریسٹ افورڈ نہیں کر سکتا آج کل کی گیون سچویشن، ہاں ٹھیک ہے۔